اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، جہاں سے چھوڑا تھا اس کا ہم نے فائدہ پڑھنا تھا آج، یعنی تقدیر کی نفی کی اور بدعت نکالی اور مخالف کی تقدیر کی نفی کی اور بدعت نکالی اور مخالف کی اہل حق کی، کیونکہ اہل حق تقدیر کو ثابت کرتے ہیں، یعنی یوں کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ازل میں سب چیزوں کا اندازہ کر دیا تھا، یعنی وہ جانتا تھا کہ فلاں چیز فلاں وقت میں فلاں طرح پر واقع ہوگی، پھر اسی وقت اسی کے موافق جیسے اللہ کے علم میں تھا وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اور قدریہ اس امر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کا اندازہ نہیں کیا تھا، اس کو علم نہ تھا، بلکہ جب وہ چیزیں واقع ہوئیں تو اس وقت اللہ کو ان کا علم ہوا، اور یہ ان کا جھوٹ اللہ عز و جل پر۔ اس فرقے کو قدریہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انکار کرتا ہے قدرت کا۔ صاحب مقالات نے کہا کہ یہ فرقہ قدریہ کا تمام ہو گیا اور کوئی اہل قبلہ میں سے اب اس قول کا قائل نہ رہا، اور اخیر زمانے میں جو قدریہ کہلاتے ہیں ہم وہ تقدیر الہی کو ثابت کرتے ہیں، پر یہ کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر شیطان اور بندے کی طرف سے۔ اور معتزلہ کو بھی قدریہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ بندہ بالکل قادر ہے، اور وہ خواہ اپنے افعال کا خیر ہو یا شر خالق ہے۔ اور رافضی بھی اس باب میں معتزلہ کے شریک ہوئے ہیں، اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ خالق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق، یہاں تک کہ انسان کے افعال اور خیالات اور ارادے کا بھی۔ پر اللہ نے بندے کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے جس پر عذاب اور ثواب منحصر ہوگا، پر اختیار کو خلق نہیں کہتے۔ خود قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے۔ ترجمہ، یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے مالوں کو، اور فرمایا ترجمہ، یعنی کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے۔ ابو محمد بن قتیبہ نے غریب الاحادیث میں اور ابو المعالی امام الحرمین نے ارشاد میں یوں لکھا ہے کہ بعض قدریہ یہ کہتے ہیں ہم قدریہ نہیں ہیں بلکہ اہل سنت قدریہ ہیں، کیونکہ وہ قدرت اور قضا ثابت کرتے ہیں، اور یہ محض دھوکہ اور فریب ہے، اس لیے کہ اہل حق تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور قدریہ اور قدرت اور افعال کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور یہ جاہلین اپنی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اور جو شخص اسی طرح نسبت کرے کسی چیز کی تو وہ اولا ہے کہ نام رکھا جائے اس چیز کی نسبت پہ، اس چیز کے ساتھ بنسبت اس شخص کے جو اس چیز کو اپنے سے نفی کرے اور غیر کے لیے ثابت کرے۔ امام الحرمین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدریہ مجوس ہیں اس امت کے، تو مشابہت دی قدریہ کو مجوس کے ساتھ، جیسے مجوس فارسی لوگ نے دو خالق ثابت کیے ہیں، ایک خیر کا اور اس کو یزدان کہتے ہیں، اور ایک شر کا اس کو الحرمن کہتے ہیں۔ اسی طرح قدریوں نے بھی شرک کا خالق بندے کو قرار دیا، بلکہ وہ بدتر ہیں مجوس سے، کیونکہ مجوس نے تو دو خدا نکالے اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں خالق کر دیے۔ نووی نے کہا یہ حدیث کہ قدریہ مجوس ہیں اس امت کی روایت کیا اس کو ابو حازم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ اس کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں، حاکم نے مستدرک میں، اور کہا کہ صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر اگر ابو حازم کا سماع ابن عمر سے ثابت ہو جائے۔ خطابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کو مجوس اس لیے کہا کہ ان کا قول مشابہ ہے مجوس کے مذہب کے، کیونکہ مجوس دو اصولوں کے قائل ہیں، ایک نور یعنی روشنی، دوسری ظلمت یعنی تاریکی، اور کہتے ہیں کہ خیر نور کا فعل ہے اور شر ظلمت کا، تو وہ بت پرست اور مشرک ہوئے۔ اسی طرح یہ نسبت کرتے ہیں خیر کی اللہ کی طرف اور شرک کی دوسروں کی طرف، حالانکہ اللہ جل جلالہ خالق ہے خیر اور شر سب کا، اور کوئی کام برا ہو یا بھلا بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہیں ہوتا، تو خیر اور شر دونوں با اعتبار خالق کے منسوب ہیں اللہ کی طرف، اور با اعتبار کسب اور فاعلیت کے بندے کی طرف، اور بعض آدمی قضا اور قدر
قضا اور قدر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ بالکل مجبور ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی قدر اور قضا کے سامنے، اور اس کو کسی طرح کا اختیار نہیں۔ یہ فرقہ جبریہ کہلاتا ہے جو قدریہ کی طرح گمراہ اور اہل سنت سے خارج ہے۔ حالانکہ قضا و قدر کا یہ مطلب نہیں، بلکہ قضا و قدر اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ بندہ کیسے کرے گا، بندہ کیسے کام کرے گا، برے یا بھلے، اور کب کرے گا، پر بندے کو اس کا علم نہیں۔ اسی واسطے وہ سب کام اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اس کا ثواب یا عذاب ملتا ہے۔ سمانی نے کتاب الانسان میں لکھا ہے کہ جہنی نسبت ہے جہنیہ کی طرف، جو ایک قبیلہ ہے قضائیہ میں سے، اور اس کا نام زید بن لیس بن اسود بن اسلم بن الحاف بن قدایہ تھا۔ کچھ لوگ اس میں سے کوفے میں اترے، بلکہ ایک محلے ہے کوفے میں جو منسوب ہے جہنیہ کی طرف، اور کچھ بصرے میں، اور بصرے والوں میں تھا معاذ بن خالد جہنی جو حسن بصرہ کا شاگرد تھا، اور سب سے پہلے اس نے گفتگو کی تقدیر میں بصرے میں، مطلب تقدیر کے بارے میں بصرے میں اس نے سب سے پہلے گفتگو کی تھی۔ پھر بصرے والے اس کی راہ چلنے لگے۔ حجاج بن یوسف نے اس کو قتل کر دیا باندھ کر۔ تقریب میں ہے کہ بعضوں نے کہا کہ اس کے باپ کا نام عبداللہ بن عقیم ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس کے دادا کا نام اویمر تھا۔ وہ سچا ہے، مسکین بدعتی تھا۔ اس نے اول تقدیر میں گفتگو کی بصرے میں، اور قتل کیا گیا 80 ہجری میں۔ حدیث میں یہاں یتکفرون ہے با تقدیم کاف برفا، جس کے معنی ہے کہ طلب کرتے ہیں علم کو اور شوق رکھتے ہیں، اور بعض نسخوں میں یتفکرون ہے با تقدیم فابر کاف، اس کے معنی یہ ہیں کہ باریکیاں نکالتے ہیں اور مشگافیاں کرتے ہیں، اور بعضوں نے مسلم کے سوا یہ لفظ روایت کیا ہے یتکففون بحث الارا، یعنی پیروی کرتے ہیں علم کی۔ قاضی ایاز نے کہا بعضوں نے یتکارون پڑھا، تکاور سے معنی گہری باتیں نکالتے ہیں، اور ابو علی کی روایت میں یتفقہون ہے، یعنی فقہ حاصل کرتے ہیں، یعنی ابتدائی یکا ایک ہی ہے، بے سوچے سمجھے ہو گئے اللہ کو پیشتر سے ان کا علم نہ تھا، مطلب ان کے پاس علم نہ تھا۔ جیسے ابھی قدریہ جبریہ کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہے نا خیر کا خدا اور مانتے تھے اور شر کا خدا اور مانتے تھے، اور بولتے تھے خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر شیطان اور بندوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا غلط ہے۔ یہ ابھی اس حدیث سے ہی ثابت ہوا ہے۔ فائدہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بڑے وہ ہوتے ہیں نا محدثین، ان کے بارے وہ اس کو ڈیٹیل میں بیان کر دیتے ہیں، اس لیے میں فائدہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے اور آپ کو بھی۔ نہ اس سے پہلے کوئی اندازہ کیا تھا، بلکہ وقوع کے بعد اللہ کو علم ہوا، جیسے اوپر گزرا کہ یہ قوم گلاتا قدریہ کا ہے اور سب قدریہ کا نہیں، اور قائل اس کا گمراہ اور جھوٹا ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو اس اعتقاد سے بچائے، یعنی علاقۂ اسلام کا، اس لیے کہ وہ سب کافر ہیں۔ قاضی ایاز نے کہا کہ مراد وہ قدریہ ہیں جو اللہ کا علم مخلوق کے ساتھ نفی کرتے ہیں، وہ بلا اتفاق کافر ہیں، اور یہ لوگ در حقیقت فلاسفہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہو سکتا، اگر ہو بھی تو ایک طرح کا اجمالی علم ہوگا نہ تفصیلی۔ بعضوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول صاف دلالت کرتا ہے قدریہ کے کافر ہونے پر، اور احتمال ہے کہ مراد کفر سے ناشکری ہو، لیکن آگے کی عبارت سے صاف ان کا کفر معلوم ہوتا ہے۔ اس ایک فرقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے توصوف اور سلوک کو بیان کیا۔ توصوف کی تعریف۔ خلاصہ توصوف کا یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت اور الفت، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ کمال ہے، بس یہ لفظ بول سکتا ہوں، کمال۔ خلاصہ توصوف کا یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت اور الفت پیدا ہو اور اللہ کا خیال ہر وقت بندے کے دل میں رہے، تو اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ بندہ اس کی ذات کے تصور میں ایسا غرق ہو جائے کہ سوا اللہ کے کچھ نہ نظر آئے، گو ظاہری آنکھوں سے دنیا کی چیزیں دیکھے اور کانوں سے سنے، پر جب دل اللہ سے لگا ہو تو آنکھ اور کان مردے کی آنکھ اور کان کی طرح کھلے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، مگر دھیان اور لوح مولا کی ہے۔ اس کو وحدہ الشہود کہتے ہیں جو اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجے کے فقیروں اور صوفیوں اور اللہ کے پاک بندوں کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ اس سے ادنا ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے حاضر اور ناظر سمجھے، اور یہ یقین کرے کہ اللہ اس کی تمام حرکات اور سکنات، یہاں تک کہ
خطرات اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس کی عبادت کے وقت دوسری چیزوں میں دل لگانا اور بیہودہ وسوسوں کو راہ دینا شیطان کا کام ہے، جس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ نووی نے کہا، مقصود اس کلام سے یہ ہے کہ بندہ عبادت میں اخلاص کرے اور دل لگاوے، یعنی عبادت بہت خشوع اور خضوع سے کرے۔ قاضی ایاز نے کہا کہ یہ حدیث ایسی جمع ہے کہ تمام شریعت کے علوم اس سے نکل سکتے ہیں، یعنی قیامت کا آنا کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے۔ نووی نے کہا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتی اور عالم سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جاوے جس کو وہ نہیں جانتا تو یوں کہنا چاہیے کہ مجھ کو معلوم نہیں، اور یہ کہنا اس کی ذلت اور نقصان کا باعث نہ ہوگا بلکہ دلیل ہوگا اس کے کامل علم اور درا اور تقوی کی۔ بڑے بڑے اماموں نے جیسے ابو حنیفہ اور مالک نے بہت سے مسائل میں سکوت کیا ہے اور یہ کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، جیسے اس روایت ہے اور ایک روایت میں ربتہا کے بدلے ربہا ہے تذکیر کے ساتھ، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جنے گی لونڈی اپنے میاں کو، اور ایک روایت میں بعلہا ہے، یعنی جنے گی لونڈی اپنے خاوند کو۔ اس فرقے کے مطلب میں مختلف اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ لونڈیاں بہت پکڑی جائیں گی اور ان کی اولاد بہت پھیلے گی، اور ظاہر ہے کہ لونڈی بھی شریعت کی روح سے ایک مال ہے، اور باپ کا مال اس کے بیٹے کا ہوتا ہے۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں کے میاں بیوی اور مالک ہوں گے۔ بعضوں نے کہا مراد یہ ہے کہ لونڈیاں بادشاہوں کی مائیں ہوں گی، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ موافق شریعت کے نکاح کے پابند نہ ہوں گے بلکہ بہت سے نکاح ہی نہ کریں گے، اور لونڈیاں اور خواتین رکھیں گے۔ پھر ان کے لڑکے اور لڑکیاں تخت پر بیٹھ کر بادشاہ بنیں گے اور اپنی ماں کو اپنی رعایت میں شامل کریں گے۔ بعضوں نے کہا غرض یہ ہے کہ لوگوں کا حال تباہ ہوگا اور ولد کو بیچنا شروع کر دیں گے، آخر بکتے بکتے کبھی وہ اپنے بیٹے کے ہی ہاتھ آن کر بلیں گے اور اس کو معلوم نہ ہوگا کہ یہ میری ماں ہے۔ اور یہ صورت سوا ولد کے اور لونڈیوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک لونڈی کا لڑکا سوا اس کے مالک کسی اور سے ہو نکاح یا شبہ یا زنا سے، پھر وہ لونڈی بکتے بکتے اس لڑکے کے ہاتھ میں جا پڑے اور نہ پہچانے، اور بال کے معنی بھی مالک سید کے آئے ہیں، جیسے اس یعنی تم پکارتے ہو مالک کو، ترجمہ یعنی تم پکارتے ہو مالک کو۔ اور بعضوں نے کہا بآل سے مراد خاوند ہے، یعنی خصم۔ وہ کہتے ہیں لونڈیوں کی خرید و فروخت اس کثرت سے ہوگی کہ کبھی ایک شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے گا اور اس کو معلوم نہ ہوگا۔ اور بعضوں نے کہا مراد یہ ہے کہ لوگ ماؤں کی عزت اور حرمت چھوڑ دیں گے اور ماں سے وہ سلوک کریں گے جو لونڈیوں سے کرتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ نکلے ہیں جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے اور ان کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ لونڈی غلاموں کی طرح ان کو گھر کٹتے جھڑکتے ہیں۔ نووی نے کہا، اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ ولد کی بیاہ ممنوع یا جائز ہے، اور جن لوگوں نے استدلال کیا اس امر پر اس حدیث سے تعجب ہوتا ہے کہ جو چیز قیامت کی نشانی ہو اس کا حرام یا مذموم ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اونچے مکان بنانا، دولت بہت کمانا، 50 عورتیں رکھنا حرام نہیں، حالانکہ وہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی دنیا کے حالات میں ایک بڑا انقلاب ہوگا کہ جو لوگ مفلس فلاش بھوکے تھے وہ امیر و مالدار ہو جائیں گے، اور جو امیر مالدار تھے وہ مفلس و محتاج ہو جائیں گے۔ اگرچہ ایسے انقلاب دنیا میں بڑی بڑی جنگوں سے کئی بار ہو چکے ہیں، پر قیامت کے قریب وہ ساری دنیا میں ہوں گے، اور اب تک جو ہوئے ہیں وہ دنیا کے ایک حصے میں ہوئے ہیں۔ جیسے دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب کشت و خون بہت ہوگا اور فساد عالمگیری ہو جائے گی۔ اور بعضوں نے کہا کہ مراد ان ننگوں کنگالوں سے عرب کے لوگ ہیں، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی ان کے لیے کہ اسلام کو ترقی ہوگی اور عربوں کی شوکت بڑھے گی، اور وہ محتاجی سے غربت سے نکل کر مالدار اور امیر بن جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ کی وفات کے تھوڑی مدت بعد ایران اور روم اور مصر فتح ہوئے اور عرب کے لوگ مالا مال ہو گئے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، اور بعض نسخوں میں یہ یعنی بہت دیر تک چپ رہے۔ اور ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے، لیکن یہ بظاہر مخالف ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے کہ وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ لوگ دوڑے تو وہاں کسی کو نہ پایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تھے، اور ممکن ہے تطبیق اس طور پر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے اور لوگوں سے اسی وقت کہا ہو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کے بعد
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 3 دن کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام اور احسان سب دین میں ہے، اور یہ حدیث علوم اور معارف کی بہت سی قسموں پر مشتمل ہے، بلکہ وہ اصل ہے اسلام کی، جیسے ہم نے قاضی عیاض سے نقل کیا اور کچھ فائدے اس کے اوپر مرکوز ہوئے۔ ایک فائدے اس کا یہ بھی ہے کہ جب اہل مجلس کو کسی بات کا علم نہ ہو تو ان کو معلوم کرانے کے لیے پوچھنا درست ہے، تاکہ سب واقف ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ عالم کو بہت نرمی کرنا چاہیے، پوچھنے والے کو اچھی طرح سے جواب دینا چاہیے کہ اس کی تشفی ہو جائے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔